الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی شریح رضی اللہ عنہ انہ کان یکنی ابا الحکم فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ هو الحکم والیہ الحکم قال ان قومی اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما احسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله فقال انت ابو شريح رواہ ابو داود وغیرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کا احترام واجب ہے، اور اللہ کے نام کے احترام کی خاطر اگر اپنا نام بدلنا پڑے تو بدل دینا واجب ہے، تاکہ اللہ کی عظمت، اس کا احترام باقی رہے، اس میں کوئی بٹا نہ لگے، کیونکہ اللہ کے نام کا احترام در حقیقت اس کی ذات کا احترام ہے، اور یہ توحید کا لازمی تقاضا ہے۔ ابو شریح رضی اللہ عنہ، جن کا نام ہے ہانی بن یزید الکندی، وہ اپنی قوم کی ایک نمائندہ وفد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو ان کی قوم کے لوگ ان کو کہتے تھے ابو الحکم، یا ابو الحکم، یا ابو الحکم، اے حکم کے ابا، اے حکم کے ابا، یعنی بڑے فیصلہ کرنے والے تھے، یعنی اے جسٹس صاحب، اے قاضی صاحب، اس طرح کا، لیکن لفظ الحکم استعمال کرتے تھے۔ تو آپ نے بلایا ان کو اور کہا ان اللہ هو الحکم، اللہ حکم ہے، تمہارے اپنے لیے ابو الحکم لقب رکھنا، کنیت رکھنا، یا اگر دوسرے نے یہ لقب دیا ہے تو اس لقب کو اپنے لیے استعمال کرنا، یا اس لقب پر راضی رہنا یا راضی ہونا، یہ درست نہیں۔ کنیت کے تعلق سے ہماری ایک مجلس میں گفتگو آ چکی ہے۔ عام طریقے سے کنیت تکریم اور تعظیم کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کسی کو نام سے نہ بلا کر اس کی کنیت سے اگر آپ بلائیں تو اس میں اس کی تعظیم ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی کنیت تذلیل اور توہین کے لیے ہوتی ہے، جیسے کہ ابو جہل کی کنیت، ابو جہل جو اس امت کے فرعون کی کنیت تھی، یہ تذلیل کے لیے ہے، مذمت کے لیے۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ اللہ حکم ہے۔ حکم کا معنی علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ شرح السنہ میں لکھتے ہیں کہ حکم اس حاکم کو کہتے ہیں جب وہ فیصلہ کر دے تو کوئی اس کا فیصلہ کینسل کر نہ سکے، اس کے فیصلے پر کوئی رد کیا ہی نہ جائے، ایک دم آخری فیصلہ ہے، اور وہ بھی ایک دم انتہائی مبنی بڑا عدل فیصلہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ صفت اللہ کی، اللہ فیصلہ کرتا ہے، حق فیصلہ کرتا ہے، ظلم اور ناحق اس کے فیصلے میں ہے ہی نہیں، اور اس کے فیصلے کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، سورہ رعد آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتا ہے اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا، اعتراض نہیں کر سکتا۔ وإلیہ الحکم، اور فیصلے بھی اسی کی طرف پلٹتے ہیں، یعنی وہی بندوں کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، دنیا میں بھی فیصلہ فرماتا ہے حق اور ناحق والوں کے درمیان، اور قیامت کے دن بھی اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ لہ الحکم وإلیہ ترجعون، سورہ قصص آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کا حق ہے، وہی فیصلہ کرے گا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف پلٹو گے۔ نیز رب العالمین نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 57 میں ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہ حق تمہارے لیے بیان کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ معنی ہوا حکم کا، وإلیہ الحکم۔ جب ابو شریح کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا آپ سے تو میں نے ابو الحکم کنیت کی وجہ ان سے بتائی، کہا ان قومی اذا اختلفوا فی شیء، میری قوم کے لوگ جب کسی معاملے میں جھگڑتے تھے یا جھگڑتے ہیں، اختلاف ان کے درمیان واقع ہوتا ہے تو میرے پاس آتے ہیں، اور میں جو ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں اس پر دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اپنی کنیت کی وجہ بتا رہے ہیں، اس وجہ سے لوگوں نے مجھ کو ابو الحکم کہنا شروع کیا، میرا فیصلہ لوگ مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما احسن ھذا، کیا اچھی بات کہی تم نے، تو بہت اچھی بات ہے۔ آدمی اگر قاضی نہ بھی ہو، عہدہ جسٹس کا حاصل نہ بھی ہو، لیکن آدمی علم والا ہے، فہم و بصیرت والا ہے، اور عدل و انصاف میں یقین رکھتا ہے اور اچھا فیصلہ کرتا ہے، تو آدمی اس کے پاس جا سکتا ہے، دو فریق جائیں اور کہیں کہ مولوی صاحب آپ فیصلہ کر دیجیے ہمارے درمیان، اور وہ فیصلہ کر دے اور لوگ مان لیں، بہت اچھی بات۔ ضروری نہیں ہے کہ نامزد قاضی کے پاس ہی جائے، عہدے والے قاضی کے پاس ہی جائیں، معاشرے میں، سماج میں لوگ کہیں بھی پنچایت کرا لیتے ہیں، فیصلے لے لیتے ہیں،
لیکن فیصلہ کرنے والوں کو چاہیے، بلکہ واجب ہے کہ وہ عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ بہرحال ان کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے دی تھی، اور اس لیے لوگ ان سے فیصلے لیتے تھے، اور لوگوں نے ان کے فیصلے سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی کنیت ابو الحکم رکھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، یہ بات تو بہت اچھی ہے، تمہارا لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا اور لوگوں کا تم سے راضی ہونا۔ لیکن آپ نے پوچھا فما لک من الولد، تمہارے پاس اولاد بھی ہے؟ یعنی تمہارا یہ عمل تو نہایت پسندیدہ ہے، لیکن یہ لقب اپنے لیے پسند کرنا، یا اس لقب سے ملقب کیا جانا، یا اس کنیت کو اپنے لیے قبول کرنا، یہ بات پسند نہیں، یہ اچھی بات نہیں، کیونکہ اللہ حکم ہے۔ اس کا نام اپنے لیے اگر استعمال کیا، ابو الحکم، غور کیجئے، ابو الحکم، جس لقب کو آپ نے پسند کیا اپنے لیے، تو یہ بہت خراب بات ہوئی۔ حکم کا باپ، اور حکم نام ہے اللہ کا، اس کا معنی یہ ہوا اب اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کا باپ، استغفر اللہ، کا بہت خراب لفظ ہے، بدلو۔ ایک چیز اور دیکھیے، یا نقطے کی بات ہے، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک تو لفظ حکم اللہ کا نام ہے، اس نام سے کنیت رکھنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں اور بندوں کے نام میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے نام میں صفاتی نام میں، اللہ کے جو بھی نام ہے اس میں صفت کا معنی پایا جاتا ہے، بڑی اعلیٰ درجے کی صفت ہے اس کے اندر۔ اگر حکیم ہے تو انتہا درجے کی حکمت ہے، عزیز ہے تو انتہائی درجے کا غلبہ ہے، علیم ہے تو انتہائی درجے کا علم اس کے پاس ہے۔ اللہ کے تمام نام بھی ہیں اور اوصاف بھی ہیں، بڑے عظیم معانی پر مشتمل۔ یہ معنی بندوں کے نام میں ملحوظ نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی کسی مجلس میں ذکر کیا کہ نام رکھتے ہیں ہم لوگ عبداللہ، اچھا نام ہے، بہت پیارا نام ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا بندہ ہوگا ہی، حالانکہ ہوتا ہے وہ کافروں جیسا عمل کرتا ہے۔ لیکن جب آپ نے کسی کا نام ابو الحکم رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام بھی رکھا اور اس کے اندر صفت بھی دیکھا آپ نے کہ یہ حکم کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، اور فیصلہ اس کا اچھا ہوتا ہے۔ تو نام رکھنے کے وقت میں یا یہ کنیت دینے کے وقت میں صفتی معنی بھی اس کے اندر آپ کے تصور میں تھا، اس لیے آپ نے اس کو ابو الحکم کہا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نام کی خصوصیت جو ہے کہ وہ نام بھی ہے، اب ایک وقت بہت عظیم صفت بھی ہے، یہ بات اس کے اندر آ گئی۔ تو گویا کہ دو وجہ سے اس میں قباحت آ گئی، ایک تو حکم اللہ کا نام ہے، اس سے کنیت رکھنا جائز نہیں، دوسری یہ کہ اس نام میں نام کے ساتھ صفت بھی ملحوظ رکھا گیا کہ یہ نام بھی ہوا اور اس کے اندر صفت حکم بھی لوگوں کے پیش نظر ہے، اور یہ اللہ کے نام کی خصوصیت ہے۔ یہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے القول المفید علی کتاب التوحید میں، جزاہ اللہ خیر الجزا۔ تو بہرحال آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اولاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ فما لک من الولد، ہے کوئی اولاد ولد؟ تو انہوں نے کہا کہ شریح، مسلم اور عبداللہ، تینوں بیٹے ہی تھے، کیونکہ ولد کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں پہ بولا جاتا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے سلسلے میں وصیت کرتا ہے۔ اولاد بولے تو اس میں مرد اور عورت، بیٹا اور بیٹی دونوں داخل ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے تفصیل فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، ذکر بولے مذکر میل تو بچہ مرد، فیمیل انثى تو لڑکی، لیکن اولاد بولے تو اس میں بیٹا اور بیٹی دونوں داخل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان صاحب کے پاس، ابو شریح رضی اللہ عنہ کے پاس تینوں بیٹے ہی تھے۔ اگر بیٹیاں ہوتی یا ایک بیٹی بھی ہوتی تو اس کا نام ذکر کرتے، لیکن تینوں بیٹے کا نام ذکر کیا۔ آپ نے پوچھا فمن اکبرہم، ان میں کے سب سے بڑے کون ہیں؟ نام لیا تھا ترتیب سے، شریح، مسلم اور عبداللہ۔ شریح و مسلم و عبداللہ، واؤ میں نے پہلے بھی کسی مجلس میں کہا کہ واؤ ترتیب کے لیے نہیں آتا، واؤ جمع اور مشارکت کے لیے آتا ہے، سب کو ایک ساتھ جمع کیا، پتہ نہیں چلا اس گفتگو سے کہ پہلے کون ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی ایک مجلس میں کہ زید آیا اور عمر آیا اور بکر آیا، اور کر کے بتا رہے ہیں، تو اس سے ترتیب نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ کون پہلے آیا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں زید آیا پھر اس کے بعد، یا زید آیا فوراً اس کے بعد عمر آیا، فوراً اس کے بعد فا بولے تو تعقیب کے لیے، ثم بولے زید آیا پھر عمر آیا، یہ ثم جو تعقیب کے لیے آتا ہے اور تراخی کے لیے، تو اس میں ترتیب لگتی ہے۔ واؤ میں ترتیب نہیں ہوتی، زید آیا اور عمر آیا اور بکر آیا تو اس سے ترتیب کا پتہ نہیں چلا۔ یہ مطلق جمع اور تشریک کے لیے آتا ہے، اس لیے کہا گیا ماشاء اللہ و شئت مت کہو، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیے۔ یہ واؤ کے ذریعے آپ بندے کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اسی یہ نقطہ بتا رہے ہیں کہ یہ جملہ درست نہیں ہوتا۔ اللہ چاہے اور آپ چاہیے، یہ اس لیے درست نہیں ہوتا کہ واؤ شراکت کو چاہتا ہے، جمع کو چاہتا ہے، ترتیب نہیں چاہتا۔ اگر کہ ماشاء اللہ، اللہ چاہے پھر آپ چاہیے تو جملہ صحیح ہوگا۔ بہرحال آپ نے پوچھا اگر واؤ ترتیب کو ثابت کرتا تو آپ یہ نہ پوچھتے کہ فمن اکبرہم، ان میں کا سب سے بڑا کون ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ شریح، ابو شریح نے کہا کہ سب سے بڑا بیٹا ہے شریح۔ تو آپ نے فرمایا فانت ابو شریح، تو تمہارا لقب رہے گا ابو شریح۔ لا علمی میں یہ نام رکھا تھا، پتہ نہیں تھا کہ حکم اللہ کا نام ہے،
جیسے ہی پتہ چلا کہ نام تو گڑبڑ ہے، اللہ کے نام کی توہین ہو رہی ہے، فوراً بدلو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے عقیقہ کرا لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک مختصر سے وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا آپ سے۔ لا الہ الا اللہ۔ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایسا مظہر ہے جو ہمیں بے مثال سعادت عطا کرتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہدایت، بخشش، عزت، عروج، اللہ کی محبت، اللہ کی عنایات، مایوسی سے نجات، منافقت سے حفاظت، غرض بے شمار سعادتیں قرآن حکیمی سے حاصل ہوں گی۔ ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آئیے ان سعادتوں کے حصول کی کوشش کریں اور اس کے لیے باقاعدگی سے ملاحظہ کریں سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ فیض اٹھائیے اس عظمت والی کتاب سے جس کے نزول سے روشنی آ گئی بے شمار زندگی میں۔ سعادتوں کا حصول قرآن کریم کی روشنی میں، ہر جمعہ شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ آپسی اتحاد کی تنقید، خلوص و محبت کا حکم، پاکیزگی اور شائستگی کی ہدایت۔ اللہ چاہتا ہے ایمان والوں کے درمیان اتفاق، پروردگار چاہتا ہے ایمان والوں کے درمیان اتفاق۔ اسلام کی روشنی میں ہر جمعرات شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband wants to give divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat Indians have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اگر آدمی غور و فکر کرے تو یہ دنیا اور اس کا نظام جو سسٹم چل رہا ہے یہ کافی ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے۔ کلمہ طیبہ کی سرپرستی، آخرت میں نجات کے لیے بنیادی شرط توحید پر ہمارا خالص ایمان ہے۔ آفاقی تعلیمات کا خزانہ، یہ کتاب فرقان ہے، سچ اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ حکمت و رحمت کا سرچشمہ، اپنے نفس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانیے، پڑھیے قرآن کریم، لیجیے اس کے ذریعے سے ہدایت۔ شیخ عبدالہادی عمری۔ جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اس کا ایمان ہوگا کہ عبادت کی جائے گی صرف ایک اللہ۔ سمجھیے اسلام کا وہ کامیاب نظریہ جس نے بلند کیا زندگیوں کا مقام۔ محاسن اسلام، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ وقفے سے قبل گفتگو ہو رہی تھی کہ ابو شریح رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر اپنے بچوں کا نام ذکر کیا اور واؤ کے ساتھ 3 بچوں کا نام ذکر کیا، شریح اور مسلم اور عبداللہ۔ تو آپ نے پوچھا کہ ان میں کا بڑا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا شریح۔ تو بڑے بیٹے کی رعایت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فأنت ابو شریح، آج سے تم رہو گے ابو شریح۔ کل تک تھے ابو الحکم، لا علمی میں یہ نام رکھا تھا، پتہ نہیں تھا کہ حکم اللہ کا نام ہے۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ نام تو گڑبڑ ہے، اللہ کے نام کی توہین ہو رہی ہے، فوراً بدلو۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے عقیقہ کرا لیا ہے، کاغذات کے اندر ہے، عقیقہ کرا لیا تو کیا ہوا، نام بدل دو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری ہی نام کا عقیقہ ہے فلاں نام سے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، عقیقہ پھر دوبارہ بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈاکومنٹس میں نام ہے، آپ ایفیڈیوٹ کرائیں، ایفیڈیوٹ کرا کر کے آپ دے دیں، تو شرکیہ نام نہیں رکھیں، یا ایسا نام نہ رکھیں جس سے اللہ رب العالمین کے احترام کو ضرب لگتی ہو۔ بہرحال نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا اور کنیت رکھا ان کے بڑے بیٹے کو، تو بڑے بیٹے کا اور بیٹوں کے مقابلے میں اور اولاد کے مقابلے میں زیادہ احترام ہے، ان کی احترام اور ان کی عزت کے پیش نظر بڑے کے نام کا آپ نے انتخاب کیا اور اس سے کنیت رکھی، فأنت ابو شریح، اب وہ ابو شریح کے نام سے معروف اور مشہور ہو۔ یہاں یہ چیپٹر ہمارا الحمدللہ انتہا کو پہنچا۔ اب اس کے بعد ایک نیا چیپٹر ہے، باب من حضل بشیء فیہ ذکر اللہ والقرآن والرسول۔ اللہ اکبر، بہت سنگین باب ہے، بہت سنگین مسئلہ ہے یہ۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے ذکر کا، کسی ایسی چیز کا مذاق اڑاتا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے، مراد ہے شریعت کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن مجید کا استہزاء کرتا ہے، ایسا شخص یقیناً کافر ہے، کیونکہ وہ گستاخی کر رہا ہے اللہ کی شان میں، رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، دین کا استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، نماز اور روزے کو ایک عبث اور بیکار عمل قرار دیتا ہے، اسی طریقے سے حج اور زکوٰۃ کا مذاق اڑاتا ہے، اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتا ہے، داڑھی ہے اس کا مذاق اڑاتا ہے، اور خود کو مسلمان بھی کہتا ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو ایمان باللہ رکھتا ہے اپنے اندر، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، اور پھر اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں، رسول کی عظمت نہیں، قرآن کی عظمت نہیں؟ کیا ایک دل کے اندر یہ دو متضاد باتیں جمع ہو سکتی ہیں؟ اللہ پر ایمان بھی ہو اور اللہ کا آدمی مذاق بھی اڑائے۔ ہم اگر کسی سے دنیا میں محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، اس کا مذاق گوارا نہیں کرتے۔ یہ بات کیسے گوارا کرتے کہ اللہ پر ایمان بھی لاتے، رسول پر ایمان بھی لاتے ہیں، قرآن اور سنت پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، یہ کافر کی شان ہے۔ اور جو بھی اس طرح کرے گا، چاہے دیدہ دانستہ کرے یا یوں ہی ٹھٹھا اور مذاق میں کرے، کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہوئے گا۔ من اکفر الکافرین، کافروں میں بھی سب سے بڑا کافر ہوگا۔ یہ کفر اکبر ہے جو مخرج من الملہ ہے، ملت اسلام سے خارج کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے، منافقین سے پوچھیں جنہوں نے اپنی زبان سے کفریہ کلمہ جاری کیا ہے، اللہ رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، ان سے پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ، وہ کہیں گے کہ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم یوں ہی ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے، استہزاء کیا ہم نے لیکن ارادے سے نہیں کیا، بس دل بستگی کے لیے، دل بہلانے کے لیے کیا، خوش گپی، سفر میں چل رہے تھے تو راستہ کٹ جائے، ہنسی مذاق کے لیے کیا۔ اللہ اکبر، دل سے نہیں مذاق کیا، ارادے سے نہیں کیا، بس یوں ہی سا کیا بغیر ارادے کے، لیکن مذاق کیا۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کہیے کہ صرف اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیات تمہارے مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، اب اور کوئی نہیں بچا ہے، اب تمہارے ٹھٹھا اور مذاق کے لیے اللہ اور اس کا رسول باقی رہ گیا ہے، اور دین اسلام کی تعلیم باقی رہ گئی ہے کہ اس کا مذاق اڑاؤ۔ تمہارے باپ کا کوئی مذاق اڑائے تمہارے سامنے تم برداشت نہیں کرو گے، اور اللہ اور اس کے رسول کا مذاق تم اڑاتے ہو۔ لا الہ الا اللہ، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا، عذر مت کرو کہ ہم یوں ہی سا مذاق کر رہے تھے، یعنی تم جھوٹے ہو، دل سے تم نے قصد اور ارادے سے تم نے اللہ اور اس کے رسول کا اور صحابہ کرام کا مذاق اڑایا، اور اگر تم نے یوں بھی مذاق کے طور پر بھی کہا تو بھی یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کے ساتھ مذاق کے طور پر بھی گوارا نہیں۔ لا تعتذروا، عذر مت کرو، یہ عذر لنگے تمہارا، جھوٹے ہو، اور اگر جھوٹے نہیں بھی ہو، بلا قصد و ارادہ بھی کیا ہے تو یہ استہزاء ہے، یہ بہت سنگین معاملہ ہے، ہم تمہارا کسی حال میں عذر قبول نہیں کریں گے۔ ٹھٹھا کے طور پر کیا تو بھی عذر قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں، دین اور شریعت ایسی چیز نہیں ہے کہ تم اس کا مذاق اڑاؤ، اور ارادے کے ساتھ تو خیر اڑا ہی نہیں سکتے، لیکن یوں بھی مذاق کے طور پر بھی نہیں اڑا سکتے۔ آپ کہہ دیجئے قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا، عذر مت پیش کرو، یہ عذر لنگ ہے، نامقبول عذر ہے،
قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کی راہ اختیار کر لی ایمان کے بعد، ایمان قبول کیا تھا، اس استہزاء کے بعد تم کافر ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس شخص نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اللہ کی آیت کے ساتھ، رسول کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ، اللہ کی ذات کے تعلق سے مذاق کر رہے تھے، یوں ہی مذاق غیر ارادی طور پر، وہ منافق، خالص منافق نہیں تھے، وہ خالص منافق نہیں تھے، کمزور ایمان کے تھے۔ اور پھر جب آدمی کمزور ایمان کا ہوتا ہے تو نفاق کی راہ پر لگنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ منافقین کے درمیان رہا تو حیثیت اللہ اور اس کے رسول کی دل میں، نظر میں، دماغ میں کم ہو گئی، یہ جملہ نکال دیا۔ تو اللہ نے کہا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم نے کفر کا جملہ استعمال کیا۔ گویا اس سے پہلے مومن تھے لیکن کمزور مومن تھے، کیونکہ پکا مومن اگر ہو، سچا مومن ہو، کبھی وہ اس طرح کی بات اللہ رسول کی شان میں نہیں کہہ سکتا، گستاخانہ کوئی کلمہ استعمال نہیں کر سکتا۔ گویا اس جملے کے بعد تم کافر ہو گئے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد، ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم تم میں سے کسی ایک جماعت کو معاف کر دیں جو بیچارے تھے وہاں موجود، بیچارے کیا کہیں تھے، سنا انہوں نے لیکن کچھ بولے نہیں، حالانکہ ان کو سخت انکار کرنا چاہیے، تو اگر ہم ان کو معاف کر دیں کہ انہوں نے توبہ استغفار کیا، صداقت، دین اور صداقت کی راہ پہ لگ گئے، جیسے کہ بعض آثار میں آتا ہے کہ وہ مخشی بن حمیر تھے جنہوں نے اللہ سے توبہ کی اور پھر یمامہ کی جنگ میں قتل ہوئے، اور قتل کی جگہ کا پتہ بھی نہیں چلا ان کا، تو ہم سب کو معاف نہیں کریں گے۔ جس نے یہ گستاخی کی ہے اللہ کہتا ہے ہم اس کو ضرور عذاب دیں گے، کیونکہ اس نے مجرمانہ حرکت۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کے تعلق سے گفتگو ایک مجلس میں مزید رہے گی۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو ہم ایک دو سوال آپ سے شیئر کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال ہے کہ اگر کسی کے نام کے ساتھ اس کے کام کا لقب لگایا جائے، جیسے محمود کیمرہ مین، تو یہ کیا صحیح ہے؟ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تعارف کے لیے ہے۔ محمود کئی ہو سکتا ہے تو کیمرہ مین کہہ کے، یا محمود انجینئر، یا شروع میں لگاتے ہیں ڈاکٹر تاکہ لوگوں کو تمیز ہو جائے۔ لیکن بہرحال اب آپ اپنے لیے اس طرح کی چیزوں کو پسند نہ کریں کہ جب تک آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہ لکھا جائے، انجینئر نہ لکھا جائے، علامہ اور مولانا نہ لکھا جائے، اس وقت تک آپ خوش نہ ہو، راضی نہ ہو، تو یہ بات اچھی نہیں ہوگی، یہ تواضع کے خلاف۔ لیکن اگر کوئی آپ کو لکھتا ہے یا آپ محض تعارف کے لیے اپنا بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ لوگ سمجھے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس آئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تواضع کے منافی بات نہیں ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ، ہم لوگ نام ہوتا ہے عبد الرحمن، عبد الرحیم یا عبد الوہاب، لیکن ہم لوگ بلاتے ہیں اے رحمان، برحمن بھائی، رحمن چاچا، تو یہ کتنا صحیح ہے؟ انتہائی گستاخی ہے، بدتمیزی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ شرک کے دائرے میں آئے۔ کچھ نام تو ایسے ہیں جو صرف اللہ پہ بولے جاتے ہیں، جیسے رحمان کا لفظ، اللہ کے علاوہ کسی ہستی پر رحمان کا لفظ میں بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جو اللہ کا نام ہے اس میں جو معانی ہے، اس معنی کے اعتبار سے تو خیر بولا ہی نہیں جا سکتا، تو شرک ہو جائے گا، لیکن صرف لفظ کے اعتبار سے بھی کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں رحمان کا لفظ، رب کا لفظ، اللہ کا لفظ ایسا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی ذات پہ بولا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کسی کو عبداللہ ہوا کہیں یا اللہ، یا اللہ، تو کیسا نام رہے گا؟ اسی طریقے سے رحمان ہے، رحمان ایسا لفظ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں بولا جاتا۔ تو اگر آپ رحمان بھائی یا رحمان صاحب کہہ کے پکارتے ہیں تو یہ انتہائی گستاخی ہے، اور بندے پر اس لفظ کا اطلاق کر رہے ہیں، لفظ کے اعتبار سے بھی جو کہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی یہ بہت جسارت ہے اور نام کے ساتھ بے حرمتی ہے، اس لیے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر مان لیجئے کہ کسی کا نام عبد الرحیم ہے، رحیم کا لفظ اللہ کے علاوہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لفظ کے اعتبار سے صرف۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ معنی میں جو اللہ رحیم ہے، جو رحیم کے اندر اللہ کا یہ نام رحیم ہے، اس میں جو معنی ہے اللہ کی رحمت کا، عظمت کا، وہ معنی نہیں آ سکتا دوسرے کے ساتھ۔ اگر وہ تصور کے ساتھ اگر رحیم رکھا جائے، عبد الرحیم یا محمد رحیم، تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن ایسے صرف لفظ کے طور پر کہا، جیسے سمیع، عبد السمیع ہے اور محمد سمیع بھی ہے، اللہ اپنے اعتبار سے سنتا ہے اور بندہ اپنے لحاظ سے سنتا ہے، اپنی صلاحیت کے مطابق سنتا ہے۔ تو ایسا لفظ جس کا اطلاق اللہ نے قرآن مجید میں بندے کے لیے بھی کیا ہے، تو اگر آپ اس کو کہیے سمیع بھائی یا رحیم بھائی تو یہ چلے گا۔ لیکن رحمان کا لفظ ایسا ہے، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، انشاءاللہ ہمارے موضوع میں آئے گا۔ اگر آپ نے رحمان کا نام عبد الرحمن ہے، رحمان بھائی کہا، عبد الرب ہے رب بھائی، عبد الخالق خالق بھائی، عبد الرازق روزی دینے والا رازق بھائی، رازق بھائی روزی دینے والے، کیا آپ سمجھتے نہیں کیا بول رہے ہیں آپ؟ کس کے لیے اس لفظ کا استعمال کر رہے ہیں؟ والعیاذ باللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ بہت سے لوگ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی پینٹ ٹکنوں کے اوپر رکھتے، تو کچھ لوگ ان کا مذاق اڑاتے کہ بھائی تم اپنے چھوٹے بھائی کی پینٹ پہن کر آئے، بڑے بھائی کا کرتا پہن کر آئے۔ تو ایسے لوگوں کو کیسا سمجھا جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟
ان کو آپ سمجھائیے، ان کو بتائیے کہ ٹخنے کے نیچے جو بھی پائجامہ یا ازار یا کرتا لٹکتا ہے تو وہ آگ میں ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ ادا انتہائی ناپسند ہے۔ ان کو یہ بتائیے یہ ابل حرام ہے، اور شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے، لہذا تم مذاق اڑاتے ہو اللہ کی شریعت کا، اللہ کے قانون کا، خطرہ ہے کہ تم شرک اور کفر کے اندر نہ چلے جاؤ، لہذا سمجھ کے بات کرو کہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ کچھ لوگوں کے نام عبد الحسیب اور عبد الرشید ہیں، تو کیا یہ رشید اور حسیب اسماء الحسنی میں سے ہے؟ حسیب تو ہے، وکفا باللہ حسیبہ، لیکن رشید اللہ کا نام نہیں میرے علم کے مطابق، لیکن عبد الحسیب صحیح ہے۔ مجلس کا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی دوسری مجلس میں آپ سے سوال کریں گے۔ وباللہ تعالیٰ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ